نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج سیرت کے حوالے سے ہم کچھ خاص اسباق کو دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور سیکھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ رب العزت کا فرمان ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کا اور آخرت کے دن کا امیدوار ہو اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرے۔ سب سے پہلی چیز ہم آیت کے حوالے سے دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، لیکن ہر ایک اب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ نہیں بنا سکتا، اور اسی آیت کے حوالے سے وہ دو وجوہات بھی پتہ چلتی ہیں۔ رب العزت نے فرمایا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن کا امیدوار ہو، یعنی جس کو آخرت کے دن کی امید ہو، جو اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہو، وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنائے گا، سمجھے گا، باقی لوگ اسے کوئی اہمیت نہیں دیں گے۔ اور دوسری خصوصیت یہ بتائی اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرے۔ تو آپ اپنی زندگی کے اندر سے دیکھیے آپ اپنے رب کو کتنا یاد کرتے ہیں، اور آپ کو آخرت کی کس قدر امید ہے، یا اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی کتنی امید ہے۔ تو اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر خود عمل نہیں کر پا رہے، یا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر والے یا سوسائٹی کے افراد، تو تین چیزوں کو آپ مد نظر رکھیں گے، ہم ان کو اور الگ الگ کر لیتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی امید ہے؟ کیا آخرت کے دن حساب کتاب کی امید ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں؟ یہ تین کام ہوں گے تو اللہ کے رسول سے دلچسپی اور محبت ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی، محض زبانی دعویٰ رہ جائے گا۔ تو اللہ کے رسول کی زندگی اس کے لیے نمونہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنے والا ہو، جو اللہ تعالیٰ کا اور آخرت کا امیدوار ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر ایک کے لیے نمونہ ہے تو صحیح، لیکن ہر انسان کے لیے آپ کی حیات نمونہ نہیں بن جاتی۔ نمونہ صرف اسی کے لیے بنے گی جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا گہرا تعلق بنایا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی یادوں میں سما جائے، یعنی وہ اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والا ہو، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کام کرتے لوگوں کے درمیان اور اکیلے میں تنہائی میں، یعنی اس کی زندگی سے اللہ کی یاد کو کسی لمحے الگ نہ کیا جا سکتا ہو، جو اللہ کی یادوں میں جیتا ہو۔ اب دیکھیے آپ کا موبائل ہے نا، اس کی میموری ہوگی، جتنی میموری ہوتی ہے نا اسی کے مطابق آپ اس میں ڈیٹا سیو کر سکتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کی بھی جتنی میموریز ہوں گی نا اللہ تعالیٰ کی، اتنا ہی زیادہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ قرآن سے بھی، صاحب قرآن سے بھی میموریز چاہیے، یادیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی یادوں میں کہاں تک ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو تعلق ہے، کیا وہ واقعی ایسا ہے
جس کی وجہ سے آپ اپنی زندگی کے ڈیسیژنز کرتے ہوں، آپ کی زبان پر بھی اس کا ذکر رہتا ہو، آپ کے دل میں بھی اور آپ کے اعمال میں بھی، آپ کے تعلقات میں بھی آپ کی بات نکلے تو اسی کے بارے میں۔ اور وہ جیسے کسی نے کہا نا، گفتگو کسی سے ہو تیرا دھیان رہتا ہے، ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے سلسلہ تکلم کا۔ جو چیز یادوں میں ہوتی ہے وہ انسان کو گھیرے میں لیے رکھتی ہے، تو یادیں چاہیے۔ دوسری چیز ملاقات کی امید۔ جب آپ کسی کو اپنی یادوں میں بساتے ہیں تو نیچرلی آپ کا جی چاہتا ہے اس سے ملاقات ہو جائے۔ اور اللہ پاک نے کتنا پیارا طریقہ رکھا نماز میں، 5 اوقات میں آپ ملاقات کر سکتے ہیں، اور یہ آخرت کی ملاقات کی یاد ہے الحمدللہ۔ اور آخرت کے دن کی امید بھی ہماری نماز میں ہے، کیونکہ نماز میں ہم اپنے رب کے سامنے ایسے ہی کھڑے ہوتے ہیں جیسے کل حساب کتاب کے دن کھڑے ہونا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا سیکھیں، ان لوگوں سے ملیں جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں۔